السلام علیکم ناظرین، میرا نام صفیہ ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ میرے بیٹے کی عمر تقریباً 4 سال ہے اور بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ میرے شوہر کا نام جاوید ہے اور وہ لاہور میں جاب کرتے ہیں۔ ہماری رہائش سرگودا کی ہے۔ میرا میکا پاس ہی تھا اور میرے شوہر اکیلے بھائی تھے۔ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے پاس ہی لے آئی تھی اور وہاں پر ہم نے مکان بنوایا تھا۔ میرے شوہر لاہور میں جاب کرتے ہیں، اس لیے رات کو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اکیلے گھر میں ہوتی ہوں۔ جب میرے شوہر میرے سے دور چلے گئے تھے تو مجھے کسی مرد کے ساتھ کی ضرورت تھی اور میرا بہت دل کرتا تھا کہ میرے شوہر بھی ہوں، کیونکہ سردیوں کی راتیں تھیں اور مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ جب بھی میں بستر میں لیٹتی تو مجھے تنہائی کاٹنے لگتی اور میرا دل کرتا کہ ایک مرد کا ساتھ ہو اور پوری رات اس کے ساتھ، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے شوہر جاب کی تلاش میں لاہور چلے گئے تھے اور وہاں پر ان کو ایک نوکری مل گئی تھی، اس لیے وہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے پردیس کاٹ رہے تھے۔ مجھے بہت سے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفر بھی ملی تھی، لیکن میں نے ٹھکرا دی اور میں اپنے شوہر سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میرے شوہر کو لاہور گئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے تو میری برداشت ختم ہو گئی اور مجھے اب مرد کی اشد ضرورت تھی۔ میرا دل تھا کہ میں بھی کسی کے ساتھ وہ کام کروں جو میرے شوہر میرے ساتھ کرتے تھے، اور میں محبت کی تلاش میں بھٹکنے لگی تھی، لیکن میں اپنے محلے کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری عزت کا معاملہ تھا۔ میرے ماں باپ اور بھائی میرے پاس ہی رہتے تھے، ان کا گھر ہم سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور امی ابو سے ڈرتی تھی۔ میرے شوہر تو لاہور میں تھے، اس لیے مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں دن کو شوہر سے بات کر لیتی تھی تو کچھ دل کو تسلی ہو جاتی، لیکن اندر کی تنہائی کاٹ دی اور میرا جسم بار بار کسی مرد کے ساتھ کی خواہش کرتا۔ ایک دن میں بازار جا رہی تھی تو ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے، وہ تقریباً 14-15 سال کا نوعمر ہی لڑکا تھا۔ جب میں اس کے رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر شہر جا رہی تھی تو وہ میرے سے بہت خوش گپوں میں مصروف تھا۔ مجھے اس کا بار بار مسکرانا اور ہنس کر بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں 1 منٹ میں ہی اس پر فدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر رہتا تھا اور تھا بھی کافی خوبصورت، اس لیے وہ میری خواہش بن گیا تھا اور میرا دل تھا کہ اب اس کے ساتھ ہی راتیں رنگین کروں گی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتی کرتی شہر پہنچ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اس کو کرایہ دینا چاہا تو وہ کہنے لگا، نہیں میڈم، آپ کی خوبصورتی ہی کرایہ ہے اور مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کے ساتھ ہنس کر باتیں کر لی تو میرا کرایہ مکمل ہو گیا۔ جب اس کی یہ بات میرے دل پر لگی تو میں نے اس کو اپنے بستر کے لیے چن لیا تھا، کیونکہ وہ 14 سال کا خوبصورت جوان تھا اور ابھی تھا بھی بالکل صاف، کیونکہ اس نے آج تک کسی لڑکی کو بھی چھوا نہیں ہوگا، اور میں نے اس کو اپنی خواہش بنا لیا تھا اور گھر آ گئی تھی۔ شام کے وقت اس نے مجھے کال کی تو میرے دل کو سکون ملا تھا اور میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں گھر میں ہوں اور اکیلی رہتی ہوں۔ میرے پاس میرے بچے ہی ہوتے ہیں جو ٹائم سے سو جاتے ہیں۔
اس نے گھر آنے کی خواہش کی تو میں نے بھی اس کو ایڈریس بتا دیا تھا۔ مجھے جلدی ہی چلا آیا تھا اور آتے ہی مجھے کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی اور میں تو 3 ماہ سے اس محبت کے لیے بھوکی تھی، اس لیے اس سے جی بھر کے محبت کی تھی اور سکون لیا تھا۔ اس نے مجھے اتنا مزہ دیا تھا کہ میں پاگل ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ کہنے لگا تھا کہ میڈم میری زندگی میں آپ پہلی عورت ہیں جس کو میں نے یہ کام کیا ہے۔ مجھے بھی اس کی خواہش پہ کافی ہنسی آئی تھی اور میں اس پہ فدا ہو گئی تھی۔ اب میں اس سے 2-3 دن کے بعد بلا کر اس سے اپنی خواہش پوری کر لیتی اور وہ سکون لے لیتی تھی جو میرے شوہر مجھے دیا کرتے تھے۔ اب مجھے اپنے شوہر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔